رانو چڑیا آج اپنے گھر جا رہی تھی۔ وہ گھنے جنگلوں میں رہا کرتی تھی اور وہ اپنے پتی کے پاس اپنے گھر جا رہی تھی۔ رانو چڑیا کا پتی اسے بہت پیٹتا تھا۔ آ گئی ناکارہ عورت، اب بیٹھی رہے گی یہاں بے شرموں کی طرح۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ میری ٹانگیں ہی دبا دے تو اتنی دیر میں، چل ٹانگیں دبا۔ دیکھیں، مجھے اپنے بیٹے کو لینے جانا ہے اسکول سے۔ آپ کا بھی وہ بیٹا ہے، وہ اکیلا گھر نہیں آ سکتا، میں پہلے اس کو لے کر آؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں روحانہ چڑیا آ جاتی ہے جو پڑوس میں ہی رہا کرتی تھی۔ ارے روحانہ جی، آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ بتائیں، ہماری اگر کوئی مدد چاہیے تو ہم ضرور کریں گے آپ کی۔ ارے بے وقوف چڑیا، وہ مجھ سے ملنے آئی ہے، تو یہاں سے دفع ہو جا اور جا کے میرے بیٹے کو لے کر آ۔ چل جا، بھاگ جا یہاں سے، دماغ خراب کرتی ہے۔ تم نے سنا نا کہ تمہارے پتی نے کیا کہا ہے تمہیں؟ پھر بھی یہاں کھڑی ہو، اپنے پتی کی بات کیوں نہیں مانتی تم؟ ٹونی چڑیا اپنے بیٹے سونو چڑے کو اسکول سے لے آتی ہے۔ ماما، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کافی اداس لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھے بتاؤ۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ روحانہ چڑیا ہمارے گھر میں کیا کرنے آتی ہے۔ پتہ نہیں وہ میرے پتی سے کیا بات کرتی ہے، جا کر دیکھتی ہوں میں۔ ماما، آپ پاپا کا دھیان رکھا کرو، یہ نہ ہو کہ پاپا دوسری شادی کروا لے اور پھر ہمارا کیا ہوگا اس کے بعد، بتاؤ ذرا۔ ٹونی چڑیا سونو چڑے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ ارے تم اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے تھے اس جاہل چڑیا کا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے جلدی شادی کر لو گے، لیکن تم نے تو ابھی تک مجھ سے شادی ہی نہیں کی۔ میں بھی اپنے بیٹے اور اس چڑیا سے تھک چکا ہوں، اب آتے ہیں تو انہیں گھر سے نکال دوں گا اور تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا، یہ دونوں تو ناکارہ ہیں۔ رانو چڑیا اور سونو چڑا تھوڑی دیر بعد ہی وہاں آ جاتے ہیں۔ ارے میری بات سنو، تم دونوں اپنا بوریا بستر باندھ کر یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں نہیں رکھنے والا، میں اب سہانا کے ساتھ شادی کرواؤں گا۔ میں بھی اپنے بیٹے کو تم لوگوں میں نہیں رکھوں گی، اس کی سوتیلی ماں کے پاس میں نہیں رکھوں گی، اس کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میرا سونو چڑا میرے ساتھ جائے گا اور تمہارے ساتھ تو کون رہنے جائے گا؟ یہ بھی بھاگ جائے گی تمہارے پاس سے۔ میں نہیں بھاگتی، یہ بھاگنے والے کام سارے تمہیں سوٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں۔ اب یہاں سے منہ بند کر کے جلدی نکلو، تمہیں پتہ نہیں کہ تم میرے پتی کے گھر میں کھڑی ہو، جلدی۔ رانو کو اپنے پتی سے زیادہ اپنے بیٹے کی فکر تھی، اس لیے وہ دونوں ایک درخت پر بیٹھتے ہیں جا کر۔ بیٹا، میرا ایک دوست ہے کالو کوا، وہ ہماری ضرور مدد کریں گے، میں ان سے مدد مانگتی ہوں، وہ ہمیں گھونسلہ بنا کر دے دیں گے، ہم اس میں رہ لیں گے۔ ماما، میں اب بہت محنت کروں گا، بہت پڑھوں گا اور میں یہاں بڑا آدمی بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا اور بہت پیسے کماؤں گا۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے، نہ کہ اپنے باپ کی طرح نکلو گے جس نے اپنی بیوی چھوڑ دی ایک پرائی عورت کے پیچھے۔ اب تم میرے ساتھ چلو، ہمیں کالو کے پاس چلنا چاہیے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ کالو کوا بہت اچھا پکشی تھا۔ رانو چڑیا اپنے بیٹے کو اسی کے پاس لے کر جاتی ہے۔ اور تم دونوں کیا ہوا؟ چڑیا اور سونو بیٹا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ منہ اترے ہوئے ہیں تمہارے۔ میرے پتی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور اپنے اس معصوم بیٹے کو بھی۔ ہمیں اب جگہ کی تلاش ہے، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کالو بھائی مدد کریں۔ اور اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے کیا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم فکر مت کرو، جب تک تم یہاں ہو میں تمہیں گھونسلہ بنا کر دیتا ہوں، اور اگر بارش ہو جائے تو میرے گھر میں رہ لینا، تم فکر مت کرو۔ یہ لو، یہ گھونسلہ ہے آج سے تمہارا، اور اگر کبھی بارش ہو یا موسم خراب ہو تو گھر کے اندر آنے سے جھجکنا مت، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اوپر والا آپ جیسے پکشی بنانا شروع کرتے تو اس دنیا میں کتنا سکون ہوگا، سب جنگل والے محفوظ ہوں گے۔ ماما، کالو انکل تو بہت زیادہ اچھے ہیں، انہوں نے ہماری اتنی مدد کی۔ میں تو اب آج سے پڑھنا شروع کروں گا اور بڑا ہو کر ڈاکٹر ہی بنوں گا۔ ارے میری بات سنو، کیا آپ کو شراب پینی ہے؟ میں شراب لے آؤں آپ کے لیے، آپ کو مزہ آئے گا، لا دوں آپ کو ایک بوتل میں۔ ارے واہ، کیا بیوی پائی ہے میں نے! تم ایسا کرو، میرے لیے ایک شراب کی بوتل لے آنا اور بڑی والی لانا، مجھے پینی ہے اور نشہ کرنا ہے۔ روحانہ چڑیا کا بھی باہر چکر چل رہا تھا، وہ کسی اور چڑے کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ شراب کی بوتل کے بہانے اسی چڑے سے ملنے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جا کر،
अरे मेरी बात सुनो, मैं आज ही टोनी चिड़िया के पति काले चिड़े को मार दूंगी। उसने शराब की बोतल मंगवाई है, जब वो नशे में टोन होगा मैं वही मार दूंगी। सही कहती हो, उसको मारकर सारी जायदाद हम अपने नाम करवा लेंगे। उसके बाद इसको बेच देंगे और दूसरे जंगल में जाकर रहेंगे हम दोनों। इस गोलू का क्या भरोसा, जिसने अपनी पहली बीवी छोड़ दी मेरे पीछे, वो मुझे छोड़ देगा किसी और के पीछे। इस पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये बात तो तुमने 1,00,000 रुपए की कर दी। तुम तो बहुत अच्छी हो। अब ऐसा करो, जल्दी जाओ बोतल लेकर, उसका काम तमाम भी करना है, वो इंतजार कर रहा होगा। रोहाना चिड़िया शराब की बोतल लेकर अपने घर वापस जाती है और जाकर उसे देती है। अरे ये पकड़ो शराब की बोतल और लगाओ गश, और तुम्हें बहुत मजा आएगा। पीकर तो देखो, मैं बहुत दूर से अच्छे वाली लाई हूँ, खास तुम्हारे लिए। अरे वाह वाह, आज पीने का मजा ही आएगा। आज तो मैं पूरी की पूरी अकेला पीऊंगा और पूरी रात मुझे ख्वाब आएंगे। आज तो जन्नत के नजारे होंगे भाई, नजारे। गोलू चिड़ा शराब की पूरी बोतल पी जाता है। वो नशे में गुम होता है और पड़ा होता है। सुहाना चिड़िया उसके सर पर बोतल मारती है और उसको वहीं मार डालती है। बड़ा आया जन्नत के नजारे करने वाला, अब यहाँ लेटे लेटे जहन्नुम के नजारे कर। बड़ा आया था मुझसे शादी करने वाला, अपनी पहली बीवी भी छोड़ दी, तू तो मुझे भी छोड़ सकता है। तू ऊपर ही जा भाई, ऊपर जा। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बेटे को मेहनत कर कर पढ़ाती थी। वो अपने बेटे को रोज स्कूल भेजती थी, जबकि उसको खुद को खेत में काम करना पड़ता था जुलाई अगस्त के सख्त महीनों में। लेकिन वो अपने बेटे को पढ़ा लेती है और वो अपने बेटे को एक डॉक्टर बना लेती है। अरे बेटा, आज तुम्हारी और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज तुम डॉक्टर बन गए हो और अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर है। मैंने अपने बाप की तरह ऐसे वैसे कामों में वक्त जाया नहीं किया। मैंने मेहनत की, दिन रात जागा हूँ, जिसकी वजह से मुझे आज ये मकाम हासिल हुआ और मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ को मेहनत की जरूरत नहीं, मैं सारा घर खुद ही संभाल लूंगा, सब कुछ। बहुत अच्छे, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम डॉक्टर हो और अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। कालू का शुक्रिया जो उसने सख्त वक्त में हमारी मदद की। सुहाना चिड़िया अपने चिड़े के साथ पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। वो गोलू चिड़े का मकान बेच देते हैं जो उसने बनाया था। वो किसी के काम नहीं आया सिवाय कुछ डाकुओं के। गोलू चिड़े ने अपनी बीवी और बच्चे को तो निकाल दिया, लेकिन वो तो मेहनत करके डॉक्टर बन गए और उनके पास काफी पैसा आया, जबकि गोलू चिड़े को तो सिर्फ एक दर्दनाक मौत नसीब हुई। दोस्तों, हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टोनी चिड़िया जंगल टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।